अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ स्पेशल से मैं हूं सलमान कियानी। नाज़रीन, अमेरिका और ईरान के दरमियान एक बार फिर मुज़ाकरात की बाज़गश्त सुनाई देने लगी है। पाकिस्तान ने एक बार फिर अमन के लिए कमर कस ली है और फिर से अमन की मेज़बानी की ऑफर करवा दी है, जिसके बाद ईरान ने भी पाकिस्तान के नाम पर आमादगी जाहिर कर दी है। अमरीकी सदर ने धमकी दी है, ईरान मुज़ाकरात की टेबल पर वापस आता है या नहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ईरान को तेल बेचने देंगे, ना एटमी ताकत हासिल करने देंगे। ईरान ने दो टोक ऐलान किया है, अगर ईरानी बंदरगाहों को कोई खतरा हुआ तो खित्ते की कोई बंदरगाह महफूज नहीं रहेगी। चीन और रूस ने आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी के अमरीकी फैसले पर कड़ी तनकीद की है। दोनों ममालिक ने अमरीका पर जंग की बजाय मामलात को सिफारती तरीके से हल करने पर जोर दिया है। अमरीका की आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी के बाद दोबारा आलमी जंग छिड़ने का खदशा जाहिर होने लगा है। कशीदगी बढ़ेगी या मामला पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर जाने से पहले ही वापस आएगा। जंग होगी या मुज़ाकरात का सिलसिला दोबारा शुरू होगा? सवालात बहुत से हैं, उनके जवाबात के लिए अपने मुअज़्ज़ज़ पैनल की जानिब बढ़ते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर बहरामंद तंगी साहब, रहनुमा मुस्लिम लीग नून, उनके साथ साथ अमजद खान न्याजी साहब, रहनुमा तहरीक इंसाफ, कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ साहब, दिफाई तज्ज़ियाकार, और डॉक्टर हुमा बकाई साहिबा, माहिर बैनुल अक़वामी उमूर। तो सबसे पहले बहरामंद तंगी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। बहुत शुक्रिया बहरामंद तंगी साहब। सर, सबसे पहले तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान ने एक काबिल कदर खिदमत सर अंजाम दी तमाम दुनिया के अमन के लिए। क्या देखते हैं कि मामलात अब जिस नहज पर जा रहे हैं, क्या वाकई फिर ये फरीकैन मुज़ाकरात की टेबल पर आएंगे और क्या पाकिस्तान फिर से मेज़बानी करेगा? क्या सूरत हाल आपके पास? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलमान साहब, पहले दिन जब जंग चढ़ी तो उसी दिन से लेके आज तक मैंने इस दौरान तकरीबन 45-46 दिन, तकरीबन 50 दिन हो गए कि मैंने आपके साथ बहुत टॉक शोज किए हैं और मेरा एक स्टैंड था पहले दिन और उस स्टैंड पे आज भी मैं कायम हूँ। और मैंने शुरू दिन से कहा था कि इस जंग में पाकिस्तान का वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का बहुत बड़ा रोल होगा और दुनिया देखेगी पाकिस्तान की तरफ और पूरी दुनिया महसूस करेंगे और ये समझते हैं कि पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि इस जंग को रुकवा भी सकते हैं और इसको कम कर सकते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब और इसहाक डार साहब की दिन रात मेहनत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत मदद की, सपोर्ट की और पाकिस्तान इस मकसद में कामयाब हो गई। लेकिन मैं दूसरी बात भी साथ साथ करता हूं, जो इस वक्त जितनी भी टॉक शोज पे मेरे साथ ब्रिगेडियर्स बैठते हैं, एनालिस्ट बैठते हैं, एंकर्स बैठते हैं, वो मेरे साथ इख्तिलाफ रखते हैं और मैं समझता हूं कि इख्तिलाफ रखना भी जमहूरियत का भी हुस्न है और टॉक शो का भी हुस्न है। हर एक आदमी का अपना मौक़िफ़ है। मेरा आज भी वो मौक़िफ़ है कि अगर ईरान में इस पे नहीं आया और ईरान ने लचक नहीं दिखाई और जंग ने तूल पकड़ ली तो नुकसान ईरान का होगा। लेकिन ये नुकसान सिर्फ ईरान का नहीं होगा, इस पूरे हित्ते का, इस्लामी मुल्क का, मिडिल ईस्ट कंट्रीज का, पाकिस्तान का भी नुकसान होगा। तो मैं समझता हूं कि इस वक्त बहुत सोच से मैं समझता हूं कि जो पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है, एक ये है कि इस जो डेडलाइन का टाइम है, अगर दूसरा राउंड इसमें नहीं हुआ लेकिन बहरामंद तंगी साहब, कतरा कलामी की माजरत, ईरान जो है उसका भी तो एक स्टांस है कि जिसके साथ इस वक्त तमाम दुनिया खड़ी हुई नजर आती है। वो कैसे आबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल एक बाहर से आई हुई ताकत को दे दें कि जिसका एतबार नहीं किया जा सकता, कि जो इसराइल की शह पर कुछ भी करने को तैयार हो जाती है, कैसे वो अपने आप को एटमी तौर पर भी उस लेवल पर ना लेकर जाएं कि जहां पर खुद को महफूज कर सकें? ईरान इससे ज्यादा क्या करे इनके लिए कि जिससे ये खुश हों और आलमी जंग ईरान रुकवा दे? देखिए, मेरी बात सुने। मेज पर जब आप आते हैं तो मेरे और आपके दरमियान जितनी भी क्लैशेस होती है तो हम अगर दोनों मेज पे बैठ जाते हैं और लचक दिखाते हैं तो मेरे और आपके दरमियान इश्यूज रिजॉल्व हो सकते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने दो दुश्मन ममालिक को 47 ईयर्स के बाद एक मेज पे बैठा दी। अभी एक तरफ 10 पॉइंट्स थे, दूसरी तरफ 15 पॉइंट्स थे। अगर 10 पॉइंट्स में 8 पॉइंट्स पे तकरीबन एग्रीमेंट हो चुका है और 15 पॉइंट्स में 11 पॉइंट्स पे एग्रीमेंट हो चुका है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। लेकिन आज तक तो मैं जितने भी टॉक शोज करता हूं तो मैं ये सुनता हूं जो बड़े बड़े लोग हैं कि ईरान के पास हुर्मुज़ है और इब्नाई हुर्मुज़ है और ये बहुत बड़ा टूल है कि उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप देख ले कि ईरान ने कौन सा रास्ता इख्तियार किया।
ईरान ने ये रास्ता, सॉरी अमेरिका ने कौन सा इख्तियार किया? अमेरिका ने अपनाई हॉर्मस के से गुजरने वाले जितनी भी जहाज है, जितनी भी ममालिक के जहाज है, उन पे कंट्रोल हासिल किया और उस पे कंट्रोल हासिल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर उस पे कंट्रोल हासिल करने की कोशिश की और ये जंग चढ़ी, तो मैं आपको बता दूं बहुत खतरनाक नुकसान होगा इस पूरे हिस्से का। तो मैं समझता हूं कि अगर 10 पॉइंट्स में ईरान के 8 पॉइंट्स रिजॉल्व हो गए हैं, तो मैं समझता हूं कि इसमें कोई हरज नहीं है कि दोबारा लचक पैदा करे, एक मेज पे बैठ जाएं। और जो पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिक तरीके से सफारती ताल्लुकात में पूरी दुनिया की जो जंग थी वो जीत ली है, तो पाकिस्तान के इस सफारती ताल्लुकात को यूटिलाइज करके इस पूरे हिस्से को नुकसान से बचाए, तबाही से बचाए। मेरा ये स्टैंड था, मेरा ये बिल्कुल ठीक सर, आपका पॉइंट आ गया, बिल्कुल ठीक है। इसी पर मजीद भी बात करेंगे। अमजद खान न्याजी साहब, रहनुमा तहरीक इंसाफ, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया न्याजी साहब। न्याजी साहब, यकीनी तौर पर पाकिस्तान का किरदार तो एक काबिल फहम रहा, काबिल सताइश रहा, लेकिन उसके बाद फिर जो मामलात बढ़े, तो अब क्या देखते हैं, क्योंकि मामलात यकीनी तौर पर जब बढ़ते हैं तो फिर मुश्किलात तो आम आवाम के लिए भी होती हैं कि जहां पर हुकूमतें बजाय इसके कि आवाम को रिलीफ दिया जाए, आवाम के लिए बेहतरी की जाए, वहां पे लोड शेडिंग भी पीक पर शुरू हो जाती है। और वहां पे फिर हम देखते हैं कि और मामलात, गैस की लोड शेडिंग हम इस हद तक देखते हैं, बिजली की लोड शेडिंग देखते हैं, तो आवाम के लिए तो मुश्किलात हैं। आप क्या देखते हैं कि हुकूमत को इस वक्त क्या ऐसे मेजर्स लेने चाहिए थे कि जो अभी तक उनको टाइम मिला है, एक बीच में एक टाइम स्पैन मिला है, उसमें वो ले सकते थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत सारी चीजें समझने की है। पहली बात तो ये थी कि गवर्नमेंट जब ये जंग शुरू हो रही थी, इसके समरात आएंगे अगर ये जंग लंबी होती है तो अगर गवर्नमेंट समझती नीयती से तो तमाम पॉलिटिकल पार्टी को ऑन बोर्ड रखती, नेशनल असेंबली हो, सेनेट हो, उसके लिए वो जॉइंट सिटिंग रखती और पॉलिटिकल पार्टीज को भी वहां पे और पॉलिटिकल लीडर्स को भी एतमाद में लेती। बेशक इन कैमरा सेशन होते और आने वाले वक्त में जो जो हालात सामने आने थे या आएंगे या अभी और मुश्किलात आएंगी, उसके लिए वो एक पूरा मैकेनिज्म भी मांगते, सजेशंस भी मांगते, अपनी तजावीज भी मांगते। देखिए, पाकिस्तान के 3 बड़े मसाइल थे इस जंग से पहले भी। पहला मसला था कि पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है पाकिस्तान के अंदर, आपके इंटरनली। लेकिन पाकिस्तान जो है वो जंग के मामले में, पीस के मामले में बिल्कुल हम जो है वो एक कौम की तरह खड़े हैं और खड़े रहेंगे। बिसाइड्स हमारे बहुत सारे इख्तलाफ हैं, रहेंगे, लेकिन जहां पाकिस्तान की बात आएगी हम बिल्कुल सपोर्टिव रहेंगे, क्योंकि ये पाकिस्तान की इज्जत का सवाल है और पाकिस्तान की डिग्निटी का सवाल है। और जहां पे पाकिस्तान का सवाल आ जाता है वहां पे शख्सियात पीछे चली जाती हैं। दूसरा हमारा इंटरनल था, जब आपकी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है तो यकीनन आपकी माशी मामलात इतनी बेहतर नहीं चल रहे, आपका मुल्क सर्वाइव कर रहा है, आपका मुल्क स्टेबल नहीं है। और तीसरा आपकी सिक्योरिटी इश्यूज था, आपके बॉर्डर जो है वो भी आपके लिए मसाइल थे। तो यकीनन इस मामलात में गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी बनती थी कि देखें वो पाकिस्तान के अंदर आने वाले वक्त में आप चीजों को मैनेज करते, आप लोगों के अंदर जो है, जैसे मैंने 3 पॉइंट्स आपको नोट कराए हैं, इसके ऊपर वो अपना इनपुट लेते अपोजिशन पार्टी से और अपना आउटपुट देते। लेकिन इसमें मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट फेल हो गई है, गवर्नमेंट वो डिलीवर नहीं कर सकी जो होनी चाहिए थी। अच्छा, बाकी रिफाइनरीज को जो मुनाफा जा रहा था उसमें बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये गवर्नमेंट का फॉल्ट था, तो जो इतना बड़ा पहले जंप लगाया गया ऊपर और फिर उसको वापस लाया गया, तो इसमें फेलियर किसका है? वो लोग कहते हैं गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट एनालिसिस नहीं कर सकी चल कि उसमें उन्होंने 137 रुपए या 135 रुपए का डीजल में डेंट डाला, जिसने आम लोगों की जो जिंदगियां हैं वो चीखो पुकार में बदल गई। उससे क्या हुआ? आपकी हर चीज रिलेटेड तवानाई से है ना, चीजें चलनी है ना, जब चलनी है तो उससे आपका रोजमर्रा की अशिया हो, खाने पीने की चीजें हो, मेडिसिन हो, हर चीज आपकी आसमानों से बातें करने लग गई और आम आदमी जो है वो बहुत मुश्किल में चला गया। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हमारे साथ सर आगे कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ साहब भी मौजूद हैं, दिफाई तज्जियाकार, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे।
جی کرنل صاحب سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. سر کیا دیکھتے ہیں ایک ٹرمپ کی جو اب صورتحال ہے, اب یہاں تک بھی ہم سنتے ہیں کہ معاملات اب دوبارہ سے ٹیبل پر آنے لگے ہیں, معاملات بہتری کی جانب اس سینس میں کہ دوبارہ سے مذاکرات ہوں گے جائیں گے. پھر وہ جو ٹرمپ جو رجیم چینج کرواتے یوں لگا ہے کہ اب امریکہ میں بھی ان کے خلاف ایک رجیم چینج کا ایک عنصر جو ہے وہ اب غالب آنے لگا ہے, اور ٹرمپ صاحب جو ایک یقینی طور پر شاید سٹیبل نہیں ہے, جن کے بارے میں ان کے اپنے ہی وہاں کے لوگ کہتے ہیں وہ اپنے آپ کو ایک مسیحا کے طور پر بھی دنیا کو دکھانے لگے ہیں اور اپنی پکچرز وائرل کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ڈیلیٹ کرتے ہیں. تو سر کیا ہو رہا ہے اس حوالے سے کچھ بتائیے گا. جی عابد لطیف صاحب. اچھا عابد لطیف صاحب سے ایک دفعہ پھر سے رابطہ کریں گے, دفاعی تجزیہ کار ہیں اور دفاع کے حوالے سے مزید ان سے گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ سینیٹر بہرامند تنگی صاحب بھی موجود ہیں. تنگی صاحب سر ایک دفعہ پھر سے سر ہم بات یہیں پر کرنا چاہیں گے, خاص طور پر میں ذکر کرنا چاہتا تھا ہم عالمی امور کے پر تو آپ کے ساتھ گفتگو کر لی, آپ نے جو کہا بالکل یقینی طور پر آپ اپنے ایکسپیرینس سے بہتر طریقے سے بتا رہے ہیں سر, لیکن عوام کی مشکلات جو ہیں وہ روز بروز کیوں بڑھتی جا رہی ہیں؟ مان لیا جنگ ہے, سارے معاملات ہیں, لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں لوڈ شیڈنگ کا افریت جو ہے وہ ایک دفعہ پھر سے سر اٹھاتا ہے. آئی پی پیز اپنی وہ بتایا جاتا ہے کہ پاکستان کی ضرورت سے زیادہ بجلی ہے ان کے پاس, لیکن پھر بھی ہمیں یہاں پہ لوڈ شیڈنگ نظر آتی ہے. گیس اس وقت یوں لگتا ہے کہ ناپید ہو گئی ہے, اتنا ٹائٹ سکیجول گیس کے حوالے سے بھی کر دیا گیا ہے. تو عوام تو آپ کے ساتھ جو کھڑا ہونا چاہتی ہے, جب آپ اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں حکومت کی طرف سے, تو وہ جو کھڑے ہو رہے ہوتے ہیں وہ بھی پھر ساتھ کھڑے نہیں ہوتے. دیکھیں سلمان صاحب, میں ایز اے پاکستانی بات کرتا ہوں, اور اس پاکستان میں ہم نے زندگی گزاری تقریباً 60 اور 61 پلس میری ایج ہے, جس میں میں نے 45واں سال میرے پالیٹکس کا ہے. دیکھیں سلمان صاحب, خدا کے لیے قوم کڑی ہے, قوم کڑی نہیں ہے. قوم کیوں کڑی نہیں ہے؟ آج پورے پاکستان کے 24 کروڑ 32 لاکھ عوام جی صرف مائنس کرے مجرم قید 804 کے ورکرز, عوام اس وقت حکومت کے ساتھ اس لیے کڑی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے جو کردار ادا کیا پوری دنیا کے سربراہان کے نہیں, پوری دنیا کے عوام کی نظریں اس وقت پاکستان پہ ہے. اور پاکستان جس انداز سے آگے بڑھ رہا ہے, ایک طرف جو دشمن ملک ہے انڈیا, دوسری طرف طالبان رجیم دشمن ہے, تیسری طرف خطے میں جنگ ہے, اور جو میرے بھائی نے کہا کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہونی چاہیے, میں اس پہ بعد میں آؤں گا. تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت جو میں نے جو کہا کہ ایران کو بہت بردباری کے ساتھ سوچ کے پاکستان کی جو سفارتکاری ہے اس سے کام لے کے میز پہ آنا چاہیے, اور پولائٹنس کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے, تاکہ نہ صرف دیکھیں اگر آج ایران نقصان میں آتے تو کیا ایران کے ساتھ میرے پاکستان کے انفلیشن, میرے پاکستان کے مہنگائی, میرے پاکستان کے انرجی کرائسس, میرے پاکستان کے پیٹرولیم کرائسس, اس پوری مسلمان کنٹریز میں, مڈل ایسٹ کنٹریز میں جو تباہی ہوگی, تو یہ مجھے بتائیں کہ میں اس کو کیا برداشت کر سکتا ہوں؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کا جو کردار ہے اس کردار سے ایران کو فائدہ لینا چاہیے, سوچنا چاہیے, تاکہ وہ سروائیول کی جنگ لڑ رہی ہیں تو جو سروائیول کی جنگ لڑ رہی ہیں ان کو بیٹھنا چاہیے. امریکہ کے لیے تو یہ ہے کہ وہ رجیم چینج کے لیے کام کرتے ہیں, وہ رجیم چاہتے ہیں کہ ایسی حکومت آ جائے جو میں جو کچھ کہوں گا وہ مانے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایران امریکہ پاکستان پہ ٹرسٹ کرتے ہیں, یہاں آتے ہیں, تو ایران جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے, مسلمان ملک ہے, ہماری ہمدردی ان کے ساتھ ہے. ہم نے اس کے اوپر حملے کو کنڈیم کیا ہے, ہمنائی کی شہادت کو ہم نے کنڈیم کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان مورل طور پہ, پولیٹیکل طور پہ ایران کے ساتھ ہیں, لیکن ایران کو بھی پاکستان کے لیے سوچنا اور اس خطے کے لیے سوچنا چاہیے. چلیں ٹھیک ہو گیا. کرنل ریٹائرڈ عابد لطیف صاحب ایک دفعہ پھر سے ہمیں جوائن کر چکے ہیں. سر سب سے پہلے تو میں میک شور کروں گا آپ تک آواز پہنچ رہی ہے. سر جی بالکل آواز پہنچ رہی تھی. اچھا سر, یہی آپ سے سوال کرنا چاہ رہے تھے کہ خاص طور پر جو اب ایک دفعہ پھر سے گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا ہے, یوں لگتا ہے کہ دونوں فریقین ایک دفعہ پھر سے ٹیبل ٹاک پر آنے والے ہیں, اور جو ٹرمپ ایک رجیم چینج کا ایجنڈا لے کر چلے تھے ایران کے اندر, وہ کہتے ہیں انہوں نے اچیو کر لیا, لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اب امریکہ میں خود ایک رجیم چینج کا سلسلہ یوں لگتا ہے شروع ہو گیا, وہاں سے اندر سے ہی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی, اور ٹرمپ جیسا شخص جو ہے کہ جس کی اب ایک ذہنیت کے اوپر بھی سوال اٹھتے ہیں, اور خاص طور پر میں یہ آپ کے لیے ایک سوال کر رہا تھا, اس سے پہلے بھی میں نے کیا, اب تک پہنچ نہیں سکا, کہ وہ جو اپنے آپ کو ایک مسیحا کے طور پر دکھا رہے ہیں, اور پھر اس پہ بڑی تنقید ہوئی, پھر انہوں نے وہ پکچر ڈیلیٹ کر دی. تو سر کیا ہونے جا رہا ہے اس سارے سینیریو میں؟
دیکھیے مجھے کیونکہ آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ جو اس وقت امریکہ کے اندر انٹرنل جو سچویشن ہے، جو ان کی انٹرنل پولیٹیکل گریوٹی ہے، وہ اجازت نہیں دے رہی کہ آواز کو تھوڑا سا تیز کر لیں، جو ان کا بیہیویئر ہے وہ اس بیہیویئر کو جاری رکھ سکیں. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ وہاں پہ ایک موومنٹ چل رہی ہے بہت زیادہ کہ کیا اسرائیل فرسٹ یا امریکہ فرسٹ، اس پر ڈیسائیڈ کرنا ہوگا. پھر آپ دیکھیں تو ان کی پاپولیرٹی وہ لوز کر رہے ہیں. ایون جب یہاں سے کچھ حاصل کیے بغیر جے ڈی وینس صاحب واپس گئے، حالانکہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ان کا بیہیویئر کافی ریشنل ہوتا ہے اور وہ ایک اچھے اسٹیٹس مین ہے، تو ان کا جو ایون اپنی پاپولیرٹی کا گراف ہے وہ 30 سے 40% گر گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت لوگ وہاں کی ایکسپیکٹ کریں. اور آپ کو یہ پتا ہے کہ جو امریکن پالیٹکس ہے وہ آپ پبلک اوپینین کے بغیر نہیں چلتی، کہ وہاں پہ جو آپ کا جو انٹرنل ایک سسٹم ہے الیکٹورل کالج کا، کانگریس کا، اور پھر جو پرائمریز اور سیکنڈریز ہیں، وہ اس میں اگر آپ پاپولیرٹی نہیں ہے تو آپ پھر وہاں پہ اس پولیٹیکل سسٹم کا حصہ نہیں بن سکتے. تو اس لیے جی یہ سارے فیکٹرز ہیں جو کہ ابھی بہت زیادہ وہ ہیں جو کہ اب ڈکٹیٹ کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو امریکہ کی پاور ہے، جو امریکہ کی ڈومیننس ہے، یہ دیکھیں اب یہ ملٹی پولر ورلڈ ہے، یہ یونیپولر ورلڈ نہیں ہے. امریکہ یونیپولر ورلڈ مومنٹ میں رہ رہا ہے تو کہ وہ ابھی بھی ایک سپر پاور ہے، اور اگر آپ کریکٹرائز کریں تو نمبر 1 پہ آتا ہے. لیکن جو چینجنگ ریئلٹیز ہیں آئی تھنک اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور پھر جس طریقے سے اس کا اپنا لاس ہو رہا ہے، وہ بار بار وہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی ہمیں تو اسٹیٹ آف ہارمز بند ہو جائے تو فرق نہیں پڑتا کیونکہ ہمارا اپنا ہمارے ملک میں ہم ایسا کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن فرق یہ پڑتا ہے کہ اس آئل سے جہاں سے اسٹیٹ آف ہارمز کے تھرو یہ ساری چیزیں جاتی ہیں اس سے گلوبل اکانومی لنکڈ ہے، اور گلوبل اکانومی سے امریکہ لنکڈ ہے. تو آئی تھنک جی یہ جو فیکٹرز ہیں یہ بہت اسٹرانگ ہیں، اور یہ آپ وہ یہ ایسی وار ہے جو آپ لڑ نہیں سکتے. اور اس میں جو آپ کے پاس آپشن ہے وہ صرف پیس کی ہے. تو آپ پیس میں اگر آپ آگے بڑھیں گے تو آپ کا اسٹیچر اور آپ کا جو اسٹیٹس ہے ایز اے انٹرنیشنل پاور، ایز اے سپر پاور وہ رہے گا. ادروائز وہ ڈیمینش ہوتا جائے گا کیونکہ آپ کے پاس وہ آپشن نہیں ہے جو آپ وانٹیڈ وار کے لیے لے سکتے ہیں، یعنی کسی اسٹریٹجک ویپن کے، کیونکہ یہ خطہ بہت سینسٹیو ہے، یہ بہت وولٹائل ریجن ہے، اور پھر یہاں پہ 4 نیوکلیر پاورز بھی ہیں، تو وہ آپشن تو ہے ہی نہیں. تو آپ کے پاس آپشن کیا ہے کہ آپ لڑیں؟ وہ آپ اس طرح سے کنونشنلی لڑ نہیں سکتے کیونکہ وہ آپ نے دیکھ لیا ہے. کیونکہ جو دوسرا فریق ہے وہ پوری پنشمنٹ لینے کو بھی تیار ہے، اور اس پنشمنٹ لینے کے باوجود اس کے اندر ریزیلینس کم نہیں ہوتی. تو یہ بہت سارے فیکٹرز ہیں جی جو اب دوبارہ سے جو یہ نیگوسیشنز ہیں وہ دوبارہ سے شروع ہونے کے لیے آئی تھنک جو اس کی طرف لے کے جا رہے ہیں، سارے ماحول بنتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اسی حوالے سے ہم نے کچھ مزید گفتگو بھی کرنی ہے، لیکن ناظرین ایک مختصر سے بریک کے بعد ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر سے پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں امجد خان نیازی صاحب، رہنما تحریک انصاف. نیازی صاحب، جو ایک اور سیاسی حوالے سے اگر ہم گفتگو کرنا چاہیں تو خاص طور پر عمران خان کے حوالے سے ان کی آنکھ کی بینائی کا ایک دفعہ پھر سے مسئلہ سامنے آیا ہے. کیا اس حوالے سے اپڈیٹس ہیں، اور کیا اس سے پہلے بھی حکومت کی جانب سے کہا گیا کہ وہ کافی ان کی ٹریٹمنٹ کی طرف جا رہے ہیں اور انجیکشنز اور یہ سب کچھ جو بھی ریکوائرڈ تھا، لیکن ابھی پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ سیٹسفیکٹری نہیں ہے سب کچھ؟ جی نیازی صاحب. جی مجھے آپ کی آواز نہیں آئی سر. اب دوبارہ سے سر میں وہی کوشچن ریپیٹ کر دیتا ہوں. سر یہی خان صاحب کی آنکھ کے حوالے سے جو ایک نئی جو ہے بحث چھڑی ہے، اور جس طرح سے بتایا جا رہا ہے کہ ان کی بینائی جو ہے وہ ابھی بھی متاثر ہے، لیکن حکومت تو دعوے کرتی تھی کہ ان کی بینائی بہت اچھی ہو گئی ہے، معاملات بہتر ہو گئے ہیں اور ان کو پراپر ٹریٹمنٹ دیا جا رہا ہے. کیا اس حوالے سے آپ کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، پچھلے دنوں سلمان صفدر ہائی کورٹ کے آرڈرز پہ خان کو ملنے گئے اور خان صاحب سے وہ ملاقات کی، اور انہوں نے بتایا کہ میری آنکھ جو ہے ابھی تک جو ہے وہ سیٹسفیکٹری نہیں ہے، انہیں وہی تکلیف ہے، تھوڑا بہت 10-15% فرق ہے، لیکن زیادہ تر 85% اسی طریقے کے ساتھ جو آنکھ جو ہے وہ نہیں کام کر رہی. تو اس حالات میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کو فوری ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ میں نے جیلر کو بھی کہا ہے، میں سب کو کہہ چکا ہوں کہ مجھے میرے پرسنل ڈاکٹرز کے پاس
اور میرا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ کسی جو اسپیشلسٹ ہیں، آئی اسپیشلسٹ ہیں، ان سے کروایا جائے. لیکن بدقسمتی سے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس طرف نہ جانا چاہتی ہے، نہ علاج کرانا چاہتی ہے، نہ رسائی دینا چاہتی ہے، نہ دوائی دینا چاہتی ہے. تو یہ بڑا ہی ایک عجیب اور خوفناک چیز ہے کہ جہاں پہ خان صاحب کے بلڈ کے اندر کلوٹنگ آ رہی ہے، اس ماحول میں آپ خود سمجھیں کہ وہ خان صاحب کی صحت کے حوالے سے کھیل رہے ہیں. آؤٹ سائڈ پاکستان اینڈ ود ان پاکستان جو ہے وہ لوگوں میں جتنا اضطراب ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ہم پہ بھی اعتراض اٹھتا ہے کہ ہم جو ہے وہ مطلب آپ دیکھیں کہ ورکرز جو ہے وہ سوال کرتے ہیں کہ خان صاحب کا علاج کیوں نہیں ہو رہا. تو آپ اندازہ کریں کہ ماحول جو ہے اس میں پھر گورنمنٹ ریکویسٹ کرتی ہے کہ جی آپ جو ہے وہ جلسے نہ کریں، آپ جلوس نہ کریں. لیکن دوسری طرف یہ بھی تو نہیں کر رہی کہ وہ ہمارے لیڈرز کا علاج بھی نہیں کر رہے. پوچھ لیتے ہیں سر، سینیٹر صاحب ہیں ہمارے ساتھ. تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، ہمیشہ دو ہاتھوں سے بجتی ہے. ہم رسائی چاہتے ہیں، ڈاکٹر کی رسائی چاہتے ہیں، فیملیز کی دوائی چاہتے ہیں. ہم نے کوئی NRO تو نہیں مانگا نا ان سے. بالکل ایسا ہی. تو سینیٹر صاحب یہ یقینی طور پر جو سوالات ہیں ان کے آپ تمام دنیا کے اندر اس وقت جو ہے وہ بڑی ایک آئیکونوکلاسٹک قسم کی آپ کی جو ہے وہ پاکستان کی پذیرائی ہو رہی ہے. وہ جو ہے ایک سمجھ لیں کہ ایک مجسمے کے طور پر نظر آتا ہے کہ تمام دنیا اس کو دیکھ کے سلیوٹ کر رہی ہے. لیکن اپنے اندر کے معاملات سر ہمارے ایسے ہیں کہ جہاں پر ہمیں صورتحال یہ نظر آتی ہے کہ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ رسائی چاہیے ہے تو یہ تو کسی بھی قیدی کا بنیادی حق ہے کہ اس کو ایک سیٹسفیکٹری علاج ملے اور اس کے مطابق ہو. اور اگر آپ ویسا علاج دے رہے ہیں تو پھر اس کا کچھ ثبوت بھی دے کے ختم کریں یہ معاملہ. سر انریسٹ جو ہے اندر ملک کا وہ ختم ہی نہیں ہوتا. دیکھیں سلمان صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ پوری دنیا پاکستان کی عزت کرتے ہیں اور پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں اور پاکستان کے کردار کو اپریشیٹ کرتے ہیں، تو اندر کی حالات کو بھی ٹھیک کریں. میں سلمان صاحب آپ کو بتا دوں کہ یہاں میرے خیبر پختونخوا کی ایک سیاسی نابالغ، ایک نکما، ایک کرپٹ سپوکس پرسن شفیع جان ہے. اس نے تو اسی دن ٹاک شو میں کہا تھا کہ پوری دنیا اگر پاکستان کی تعریف کرتے تو ہم نہیں کریں گے، اس لیے کہ یہ پاکستان کا کردار ہی نہیں، یہ تو چائنا نے ادا کیا ہے. تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ان کی سوچ یہ ہے. اور جہاں تک اس کی آنکھ کا تعلق ہے اور اس کی علاج کا تعلق ہے، اور یہ چاہتے کہ ہم نے کب کہا کہ آپ جلسی بھی کریں، آپ جلوس بھی کریں، آپ احتجاج بھی کریں، اس لیے کہ آپ کے چیف منسٹر تو کہہ رہے کہ لوگوں نے ہمیں ووٹ اس لیے نہیں دیا کہ ہم وہاں عوام کی خدمت کریں. لوگوں نے تو ہمیں ووٹ اس لیے دیا ہے کہ ہم مجرم قیدی 804 کی رہائی کے لیے. آپ تو ووٹ کنسیڈر ہی نہیں کرتے عوام کی خدمت کے لیے. تو ہم نے کب منع کیا؟ آپ بے شک جلسی بھی کریں، جلوس بھی کریں. آپ 18 امینڈمنٹ کے بعد خیبر سر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم NRO نہیں مانگ رہے، ہم صرف علاج مانگ رہے ہیں. وہ تو ایک بنیادی حق ہے نا سر. مجھے دیکھیں، مجھے ایک منٹ دے دیں، آپ کے سوال کے جواب کی طرف میں بالکل آؤں گا. دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے اور پاکستان کی 24 کروڑ عوام کو آنکھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہمیں پاکستان کی عزت اور وقار چاہیے. اور اگر ایک پارٹی پاکستان کی عزت اور وقار پہ کو داغدار بناتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پارٹی پر، اس آدمی پر، ان لوگوں پر پاکستان کی زمین کو تنگ کرنا چاہیے. جتنی آگ لگی ہے انڈیا میں اتنی آگ لگی ہے PTI میں. سلمان صاحب آپ بھی پاکستانی ہیں، میں بھی پاکستانی ہوں، میرے جذبات ہے پاکستان کی عزت کے ساتھ. اگر یہ آنکھ پہ سیاست کرتے ہیں تو جس وقت اس کی آنکھ میں تکلیف ہو گئی، لیکن 74 پلس بوڑھا ہے، تو اگر اس کی آنکھ میں تکلیف ہو گئی تو سر آپ علاج کروا کے سیاست ختم کر دیں ان کی. سر ایک بات ختم ہو جائے گی پھر معاملہ. دیکھیں اس کو ہاسپٹل لے گیا، ان کا چیک اپ کروا دیا. اگر اس نے محسوس کیا ہوتا سیٹسفائیڈ نہیں، وہ خود سیٹسفائیڈ نہیں، تو سر پھر ایسے علاج کا فائدہ کیا ہوگا؟ اگر اس کی سیٹسفیکشن سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، حکومت کا کوئی تعلق نہیں ہے، تعلق ہے اس کے علاج کے لیے. وہاں پر 2 دفعہ اس کو ہاسپٹل لے گیا اور وہ مطمئن ہے. جب ان کے اپوزیشن چیئرمین کو کہا گیا، پھر مجھے دے رہی 1 منٹ، جب ان کے چیئرمین کو کہا گیا کہ آ جائیں آپ ان سے ملے، اس نے 2 گھنٹے پہلے انکار کیا. ان کے بانجے سے کہا کہ آپ ڈاکٹر ہیں آپ ان سے ملے، اس نے انکار کیا. تو وہ تو چاہتے ہیں کہ اس کی آنکھ خراب ہو اور ہم ان کی آنکھ پہ سیاست کریں، ورنہ اگر یہ باہر نکل گیا تو پھر ہمارا چلے سر ٹھیک ہو گیا. اس پہ سر آپ یہی کریں کہ بس آپ ٹھیک کر دیں، وہ چاہتے ہیں خراب ہو، آپ ٹھیک کر دیں. آپ کہنے لو جی ہم نے آپ کی سیاست کا ایک اور در بند کر دیا. ٹھیک ہے سر، بالکل ٹھیک ہو گیا. کرنل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی سر اب ایک اور جو صورتحال ہمیں نظر آتی ہے، اب یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر اب ٹیبل کے اوپر معاملات آتے ہیں تو کیا اب معاملات جس ایک رزلٹ کا سب کو انتظار ہے، کیا اب وہ سٹیج آ جائے گی کہ وہ میچور ہو جائیں اور اب کچھ معاملات بہتری کی طرف جائیں، اور جس طرح سے اب ایک دفعہ پھر سے ناکہ بندی کے آگے پھر ناکہ بندی والا سلسلہ ہے، یہ ختم ہونے کا وقت آئے؟
جی بالکل، مجھے لگتا ہے کہ جی یہ ایسے ہوگا. دیکھیے جیسے ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے، کیونکہ اب سچویشن ایسی ہے کہ آپ ایک طرح سے ایک ڈیڈ لاک کو آپ افورڈ نہیں کر سکتے. ڈیڈ لاک کو اس لیے افورڈ نہیں کر سکتے کہ یہ کوئی تنازع نہیں ہے جی کہ دو ملکوں میں چلتا رہے گا. نیگوسیشنز ہو رہی ہیں ایک معاملے میں، جو مہینہ چل جائیں، 2 مہینے لیٹ ہو جائیں، 4 مہینے لیٹ ہو جائیں. اب تو معاملہ یہ ہے کہ جو پوری دنیا کی جو آپ کہہ لیجیے انرجی کی جو جگولر ہے وہ بند ہو جاتی ہے، وہ اسٹرینگولیٹ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے پوری دنیا افیکٹ ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں ایون آج افریقہ کے اندر جو ہے وہ یوریا نہیں مل رہا، جس کی وجہ سے یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ اگر ہفتے تک وہاں پہ یہ اویلیبل نہ ہوا تو جو انہوں نے کارن کی اور جو دوسری کراپس لگانی ہے سرگم کی، وہ نہیں ہو سکتی. تو یہ پوری دنیا جی اس سے افیکٹ ہو رہی ہے. کوئی 20% خالی انرجی یہاں سے نہیں گزر رہی، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ کی 80% گلوبل اکانومی کو افیکٹ کر رہی ہیں. پھر سب سے بڑی بات ہے، دیکھیں یہ تنازع پہلے بھی جیسے بات ہو رہی تھی جی، یہ تنازع بہت پرانا ہے، یہ ڈیکیڈز کا تنازع ہے. یہ 1916 سے یہ ایشو کھڑا ہوا ہے. اگر آپ اس سے پیچھے بھی چلے جائیں تو آٹومن امپائر کے بعد سے یہ آرٹیفیشل کنسٹرکٹ ہیں، یہ جو اسٹیٹ ہے جو مڈل ایسٹ کی ہیں، اور وہ یہ ساری چیزیں جو اس سے لنکڈ ہیں. پھر جو عرب کویسچن ہے جس میں پیلسٹین کا کویسچن ہے، وہ بھی اس سے لنکڈ ہے. کیونکہ جب آپ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ایران جو ہے وہ، جس کو آپ پراکسی کہتے ہیں، ایران اس کو اپنا ایکسس آف ریزسٹنس کہتا ہے، کہ اگر وہ حماس کی، حزب اللہ کی، ہوتیز کی اور جو آرمڈ گروپ ہیں عراق کے اندر ان کی ہیلپ نہ کرے، تو ایران یہ کہتا ہے کہ جی ہم ان کی ہیلپ نہیں کرتے، لیکن پھر آپ اسرائیل کو منع کر دیں کہ وہ ان جگہوں پہ اٹیک نہ کرے، ان لوگوں کو سبجوگیٹ نہ کرے، ان کا جینوسائیڈ نہ کرے. تو یہ تو دیکھیں ساری چیزیں اب آپس میں لنک ہوتی ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ یہ نیگوسیشنز کیوں ضروری ہیں جی؟ اس لیے ضروری ہیں کہ یہ نہ تو امریکہ سیدھی سی بات ہے افورڈ کر سکتا ہے اس کو، نہ ہی ایران اب اس سے زیادہ ڈسٹرکشن افورڈ کر سکتا ہے. لیکن اس کی پوزیشن بیکاز آف asymmetric dominance جو اس نے کریٹ کر لی ہے، بیکاز آف دی ریزیلینس، بیکاز آف اپنا جو نیشنلزم ہے، پوزیشن اس سے بہتر ہے. تو پھر جب کوئی بھی نہ دنیا افورڈ کر سکتی ہے نہ ریجن افورڈ کر سکتا ہے، تو پھر اس وار میں یہ یوکرین یا رشیا کی وار نہیں ہے کہ جو ایک سائڈ پہ there is a thing which is بالکل ٹھیک ہو گیا سر. اسی کے پر سر بالکل ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا. اس پہ سر مزید بھی بات کرنی ہے، خاص طور پر چین نے اگر ایران کو ہتھیار دیے تو سنگین نتائج بھگتنا پڑیں گے، یہ امریکہ کی جانب سے دھمکی بھی دی گئی. تو اب دیکھنا یہ ہے، اسی حوالے سے آپ کے ساتھ گفتگو مزید بھی کرنی ہے کہ ایک ایران نے جو تگنی کا ناچ نچا دیا امریکہ کو، کیا وہ چین کا اس حوالے سے مقابلہ کر پائے گا؟ اسی پر گفتگو کریں گے، لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر سے پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور گفتگو کر رہے تھے جی نیازی صاحب. ابھی ہم نے بہرامند تنگی صاحب کی سٹیٹمنٹ سنی، ان کا کہنا تھا کہ ایک بھارت کو آگ لگی ہے اور ایک پی ٹی آئی کو آگ لگی ہے. کیا واقعی پی ٹی آئی کو بھی اس سارے معاملے پر آگ لگی ہے سر؟ بہت افسوسناک بات ہے کہ پاکستان کے اوپر کون سیاست کر سکتا ہے. وہ بڑا، میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا، میں وہ لفظ نیشنل ٹی وی پہ بیٹھا ہوں، میں ورڈز یوز نہیں کرتا. پاکستان کے وجود کے ساتھ آپ کا بھی وجود ہے، میرا بھی وجود ہے. پاکستان کی سیکیورٹی آپ کو بھی عزیز ہے، مجھے بھی عزیز ہے. یہ پاکستان کا جھنڈا جتنا بلند ہوگا ہر پاکستانی اس پہ فخر کرے گا. کون بیوقوف کہتا ہے، کون، میں سمجھتا ہوں بے شرم آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے پاکستان کا جو ہے وہ سلامتی عزیز نہیں ہے، پاکستان کا وقار عزیز نہیں ہے. وہ بڑا ہی بیوقوف ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں وہ سیاستدان نہیں، وہ غدار ہوگا. جی نیازی صاحب، آپ نے جو جواب دے دیا، بہرامند تنگی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. وہ نام میں سر ہلا رہے تھے. سر تسلی ہو گئی ہے سر؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ساتھ کھڑے ہیں، ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے سر، پاکستان سے پرچم بلند ہوگا تو ہمارا وقار بھی بلند ہوگا. تو دیکھیے، میں نے امجد نیازی صاحب کے ساتھ ہم دونوں نے بہت ٹائم گزارا ہے پارلیمان میں، اور میں اس کی طبیعت کو جانتا ہوں. میں تو اس وقت خیبر پختونخوا کے اس نالائق اور دشمن خیبر پختونخوا دشمن شفیع جان کی جو پی ٹی آئی کا اسپوکس پرسن ہے، میرا نہیں ہے، پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اس کے ٹاک شو ریکارڈ پہ ہے کہ اس سے جب سوال کرتے ہیں منصور علی خان کہ آپ بتائیں کہ جو پوری دنیا پاکستان کی وزیر اعظم کے اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی تعریف کرتے تو آپ کرتے؟ اس نے کہا میں نہیں مانتا ہوں، وہ پاکستان کا کردار ہی نہیں ہے. میں نے نہیں کہا، آپ کے اسپوکس پرسن نے نیازی کہا. صاحب نے تو تسلی کروا دی سر. آپ ایک انہوں نے بتا دیا کہ معاملات جو ہیں اس طرح نہیں ہیں، انہوں نے تو سر تسلی کروا دی. آپ دیکھ لیں انڈیا کے سوشل میڈیا دیکھ لیں اور پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا دیکھ لیں. امجد صاحب کی بات سے کچھ نہیں بنتا. آپ سوشل میڈیا کی طرف دیکھ لیں کہ آج جو آگ لگی ہے طالبان رجیم میں انڈیا میں،
इतनी आग तो पीटीआई के सोशल मीडिया में लगी है। और मैं आपको बता दूं कि जो लोग पाकिस्तान, पाक फौज और पाकिस्तान की बका और सालिमियत के लिए बात करते हैं, उन पे पाकिस्तान की जमीन तंग होना चाहिए, इसलिए कि बस कर, इनफ इज इनफ, बहुत कुछ हो गया। ठीक हो गया। अभी पाकिस्तान को मजबूत बनाना है। यहाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, पीर मार्शल आसिम मुनीर साहब ने पाकिस्तान को पूरी दुनिया में एक मजबूत कौवत बना दी, और उस मजबूत कौवत बनाने के लिए आगे बढ़ेंगे। जो भी सामने आएगा वो क्रश होगा, जो भी सामने आएगा यकीनी तौर पर ऐसा ही होगा। बिल्कुल ठीक है कर्नल साहब। सर यही मैं ब्रेक से पहले आपसे जानना चाह रहा था कि चीन ईरान को हथियार बेचेगा तो संगीन नताइज का उसको सामना करना पड़ेगा, तो क्या सर अमेरिका वाकई नताइज को संगीन बना सकता है चीन के लिए भी? जी देखिए, मेरा नहीं ख्याल जी, क्योंकि देखें अब जब ये आपने देखा कि ट्रम्प साहब तो बहुत सारी धमकियां देते हैं जी। कभी वो कहते हैं कि हम करग आइलैंड को उड़ा देंगे, कभी वो कहते हैं कि मैं ईरान को पूरे के ऊपर हम मैसिव अटैक्स करेंगे, फिर वो कहते हैं सिविलाइजेशनल एनहेलेशन कर देंगे, फिर पूरी रिजीम चेंज, बहुत सारी चीज़ें जी। देखें, ईरान और जो चाइना के रिलेशंस हैं वो बायलैटरल रिलेशंस हैं, और बायलैटरल रिलेशंस जो है वो आप किसी के कहने से नहीं होते या किसी के कहने पे ख़त्म नहीं हो जाते। और जहाँ तक इनकी आपस की कॉपरेशन है जी, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, वो ट्रेड में भी एग्जिस्ट करती है, वो ऑयल में भी एग्जिस्ट करती है, ऑयल और एनर्जी में भी एग्जिस्ट करती है, और वो जो मिलिट्री इक्विपमेंट है उसमें भी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, क्योंकि बहुत सारे वेपन्स हैं जो ईरान ख़रीदना चाहता है, कुछ चीज़ें आ भी रही हैं। ईरान का जो सबको पता है जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, उसके अंदर जो वो पहले लिक्विड प्रोपेलेंट बेस थे इसके मिसाइल्स, अब वो सॉलिड प्रोपेलेंट हैं। वो जो सॉलिड प्रोपेलेंट है वो ज़ाहिर है चाइना से आया, सब इसको दैट हैज़ बीन रिपोर्टेड, सबको पता है जी। तो ये देखें, ये इस तरह से ईरान जो अगर चाइना से कोई वेपन मांगता है, और वो वेपन जो है उसके मिलिट्री इंडस्ट्रियल बेस से आएंगे, वो कोई भी मांग सकता है, किसी भी मुल्क से आते हैं। अमेरिका भी तो वेपन्स फरोख्त करता है जी बाकी मुल्कों को, वो गल्फ की कंट्रीज को भी दे रहा है। तो उसके ऊपर आई थिंक ये कहना कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे चाइना के लिए जी, मैं समझता हूँ कि आई डोंट थिंक सो। और ना चाइना इन प्रोवोकेशंस में आता है, और ना चाइना इस स्टेटमेंट की बेस पे अपना जो भी उसका इरादा है, मुझे नहीं पता क्या इरादा है जी, वेपन्स देने हैं नहीं देने, किस कॉन्टेक्स्ट में देने हैं, किस क्वांटिटी में देने हैं, कौन से देने हैं, लेकिन उससे चाइना को कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी। चाइना बिल्कुल ठीक। सर अब आखिरी कुछ लम्हात हैं सर, एक क्वेश्चन जाते जाते। एक तो ये है कि जंग के हवाले से मैं चाहूंगा कि आप एक कंक्लूडिंग रिमार्क्स आज के प्रोग्राम के हवाले से कि आप किस तरह से देखते हैं मामलात किस तरफ जाएंगे। और एक क्वेश्चन जो है जरा एक आपसे ही जानना चाहूंगा कि ईरान जो इस वक्त जो लड़ाई लड़ रहा है वो किन किन की लड़ाई है वो जो लड़ रहा है, और मैं चाहूंगा कि बड़ा एक शॉर्ट सा आंसर इसमें चाहिए क्योंकि वक्त महदूद है। जी देखें, एक तो आपने कहा कि इसका कंक्लूजन क्या होगा, इसकी एंड गेम क्या होगी, तो मैं समझता हूँ जी कि क्योंकि ईरान पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से नेगोशिएट कर रहा है, तो मैं समझता हूँ कि जी ईरान के हक में बेहतर होगा। ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस लगी हैं वो ख़त्म होंगी, और बाकी जो चीज़ें हैं मामलात, इवन न्यूक्लियर का इशू जो है उस पर भी बात हो सकती है। ईरान इज़ ऑलरेडी अ मेंबर ऑफ एनपीटी, ईरान हैज़ ऑलरेडी एग्रीड, जो ये सारी चीज़ें कह चुके हैं कि वो फिजल मटीरियल नहीं, एक लेवल से ज़्यादा नहीं एनरिच करेगा, और बाकी भी सारी स्टेट ऑफ हॉर्मस पे भी बात हो सकती है। जहाँ तक आपने कहा कि ईरान किस किस की जंग लड़ रहा है, तो मैं सिर्फ एक जुमला कहूँगा कि जी ये दिस इज अ वॉर विच हैज़ मैनी बैटल्स। इसकी कहाँ कहाँ बैटल लड़ी जा रही हैं वो आप जियोपॉलिटिकल कैनवस पे देख सकते हैं। तो इसलिए ये हम सब को अफेक्ट करती है, और इन अ वे ये यहाँ पे पीस होना हम सब के लिए ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। यकीनी तौर पर आपने आज के प्रोग्राम के हवाले से एक बेस्ट एनालिसिस दिया। नाज़रीन, इसी तरह से एक नए प्रोग्राम के साथ, नए इश्यूज के साथ, दुनिया के बदलते हालात के साथ एक दफ़ा फिर से हाजिर होंगे। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।